ایک زمانے پہلے کی بات ہے۔ ایک سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اس سلطنت کی بازار میں ایک نوجوان رہتا تھا جو کسی دور دراز قبیلے سے اس سلطنت میں آیا اپنا نصیب بنانے۔ قسمت سے اس کے پاس ایک ہنر تھا کہ وہ بازار میں موجود جوتوں کا کام بخوبی کر سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا۔ عنقریب جن دکانوں پر وہ نوجوان کام کرتا تھا، اب وہ دکانیں اس نوجوان کی ہو چکی تھی۔ نوجوان لوگوں کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ سب کے ساتھ مخلص ہے، سب کا درد اپنا درد سمجھتا ہے۔ وہ اس بازار کا سربراہ بننا چاہتا تھا، مگر سربراہ بننے کے لیے بازار کے لوگوں کی انومتی لینی ہوتی تھی، چونکہ اس نے ان کی رضامندی لینے کی خاطر ان پر اپنا کاروبار کا پیسہ لٹا ڈالا اور ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا اور وہ اس بازار کا سربراہ بن گیا۔ سربراہ بننے کے بعد اس نے بازار کے لوگوں پر ایک قانون نافذ کیا کہ بازار میں جو بھی سامان بکے گا اس کا تھوڑا سا حصہ بازار کے سربراہ کو ملے گا۔ اسی طرح سے سلسلہ چلنے لگ گیا۔ جو بھی شخص اس بازار میں کوئی چیز خریدتا یا بیچتا تو کچھ نہ کچھ اس سردار کو دینا پڑتا جو اس بازار کا سربراہ بن چکا تھا۔ سب لوگ اس کی بدلتی حقیقت کو دیکھ کر پریشان ہونے لگ گئے کہ اسے آخر کیا ہوا۔ تب کہیں اس بازار میں ایک عورت آئی جو اپنے قبیلے سے بنائے ہوئے برتنوں کو بیچنے لگی۔ اس کو بھی اسی طرح سے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا، مگر بدقسمتی سے اس کا مال اتنا کم ہوتا کہ جو کچھ وہ بیچ ڈالتی اور اس کے بعد اگر اسے کچھ منافع ہوتا تو وہ منافع اس بازار کے سربراہ کے پاس چلا جاتا، جس سے وہ بد نصیب عورت محنت کر کے سفر کر کے خالی ہاتھ قبیلے چلی جاتی۔ مگر اس کا یہ ظلم زیادہ نہ چل سکا۔ جو بازار میں رہنے والے لوگ دور دراز سے آ کر کاروبار کرنے والے لوگ اس سے پریشان ہو چکے تھے۔ آخر وہ سلطنت کے راجا کے پاس جا پہنچے۔ تب راجا نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کی مدد کرے گا، مگر راجا 10 سے 15 دن گزر چکے تھے، کچھ بھی نہ کر رہا تھا۔ تب بازار کے سربراہ نے کہا کہ میرا جمع کیا ہوا مال، جس میں سے 2 حصے سلطنت میں بھجوائے جاتے ہیں اور ایک حصہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، تو راجا تم لوگوں کی مدد کیسے کرے گا؟ انہوں نے دل سے بد دعائیں دینا شروع کر دی، کہتے ہوئے کیا ہوا اگر یہ زمینی لوگ ہماری فریادوں کو نہیں سنتے تو وہ خدا
جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہ ہم غریبوں کی فریاد ضرور سنے گا۔ چند دن گزرنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی سربراہی سے بے دخل ہو گیا، کاروبار برباد ہو گیا، بھیک منگا ہو گیا۔ اپنی بے عزتی کی وجہ سے اس نے وہ بازار چھوڑ دی، ٹھوکریں کھاتا گھومتا پھرتا ایک گاؤں میں آن پہنچا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھے کو دیکھا، اس کے پاس مدد مانگنے کو چلا گیا۔ بوڑھے نے اسے کہا کہ بیٹا نہ پریشان ہو، خدا نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ بوڑھا اسے اپنے گھر لے گیا اور اسے بھر پیٹ کھانا کھلایا۔ تب وہ نوجوان اس کھانے کی بہت تعریف کرنے لگا کہ بابا جی آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے، آپ بہت بہترین کھانا بناتے ہیں۔ تب بوڑھے نے عرض کی بیٹا یہ کھانا میں نے نہیں میری بیٹی نے بنایا ہے۔ جب بوڑھے کی بیٹی اس نوجوان کے سامنے آئی تو نوجوان بوکھلا اٹھا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو اپنے برتن قبیلے سے لا کر اس بازار میں بیچتی اور جو بھی منافع ہوتا وہ سارا اس قبیلے کا۔ اسے وہ بازار کا سربراہ لے لیتا۔ وہ بہت شرمندہ ہو گیا، اس سے آنکھیں بھی نہ ملا سکا۔ کہتے ہیں وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اگر تقدیر آپ کے ساتھ ہو اور آپ مغرور ہو جائیں اپنی طاقت میں، اپنی دولت میں، تو جس خدا نے آپ کو اتنی عزت دی وہ آپ کو ذلت بھی دے سکتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملی کہ اگر ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ ہم کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، ہماری وجہ سے کسی غریب کے چہرے پہ خوشی ظاہر ہوتی ہے، تو وہ کام ہمارے لیے ایسا ہوگا کہ ہم نے اپنی تقدیر کو خدا کی رضامندی سے روشن کر دی۔